آسان سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز پابندی کے ساتھ صرف 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ یہ آسان سی بات ہے. ہر روز پابندی کے ساتھ جو بندہ صرف 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے ادرکت ہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں وہ ہوگا میری شفاعت وہیں پر پہنچ جائے گی. گناہگار کو ڈھونڈے گی. مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس کا منظر کھینچا ہے. کہتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے. اور جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے. کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ ایسے ہی جو دامن اٹھا کے آ گئے ہیں. آگے پھر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا بہت ہے، ایک ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے، ہم کو معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہم کو معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور تو وہ محبوب ہے اے راحت جان دل کیسے. ہیزم لکڑیوں کا جو گٹھا ہو نا لکڑیوں کا، اس کو کہتے ہیں ہیزم، یا لکڑی کا جو حصہ ہو اس کو ہیزم کہتے ہیں. کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دل تو دل ہے، دل تو بنایا ہی پیار کے لیے گیا ہے، کسی سے ضرور پیار کر. وہ دل ہی نہیں جو کسی سے پیار نہ کرے. دل جس کو کسی سے پیار نہ ہو اس کو اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں وہ اپنی اداؤں پہ مرتا ہے، اس کا خون سفید ہو جاتا ہے. وہ دن میں کئی زاویوں سے اپنی کنگھی کر کے شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس کو صرف اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اور لیکن ہوتی ضرور ہے اس لیے کہ دل بنا ہی محبت کے لیے. ایک بزرگ تھے ہماری مسجد میں نماز پڑھتے، وہ دور سے آتے تھے. 110 سال ان کی تقریباً عمر تھی. مظفر آباد کے وہ رہنے والے تھے کہ 2005 کے زلزلے میں وہ فوت ہوئے. تو اللہ کے ولیوں کی میں بات آپ کو بتاؤں تو میں ان کے پاس بیٹھتا مجھے باتیں بتاتے تھے. تو حضرت بابا جی قاسم صاحب موڑشی والوں کے مرید تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بابا جی کوئی بات سنائے. تو کہنے لگے میری اس وقت 12-13 سال عمر تھی یا اتنی. تو موڑشی برس پہ آ رہے تھے تو خلیفے نے مجھے سامان اٹھا دیا دربار کا، لنگر کا سامان تھا. خلیفہ صاحب نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، اور میں اتنا وزن اٹھا کے میں دل میں پیروں کو بھی اور جو کچھ مجھے آتا تھا کہتا تھا خلیفہ صاحب کو بھی کہ اتنا وزن اٹھا لیا، اور بچے سے سامان نہیں اٹھایا. تو کہتے ہیں جب میں موڑا شریف گیا تو جیسے ہی بابا جی کے سامنے گیا تو بابا جی سے مجھے دیکھتے ہی ایسی بات کی میرا وزن سارا ہلکا ہو. فرمان لگے پترا تنگ تو ہیں، اساں تے سوچا پترے نہ ساری زندگی نہ پار اج یہ چوائی چھوڑا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی میں نے کبھی 5 کلو وزن بھی نہیں اٹھایا. پھر اللہ نے ان کو صلاحیت دی، مدینہ مارکیٹ ان کی. کہتے ہیں کہ کبھی میں سودا لے کے جاؤں میرے ہاتھ سے کوئی اٹھا لیتا ہے. پر میں نے تو یہ سوچا تھا پترے نہ ساری زندگی نہ پار آج یہ چوائی. تو وہ بہت عاشق رسول تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا وہ روتے ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ یہ اتنے روتے ہیں، یہ آپ کو محبت کیسے ملی؟ تو کہنے لگے میں سحری کے وقت اس کا ایک شعر پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے محبت ملی کہ جے قلب دیتا ہی اے مولا الفت بھی نبی دی عطا کر دے. جس دل وچ حب حبیب دی نہیں اس دل نو تن تو جدا کر دے. کہ دل بنا تو محبت کے لیے، اس نے کہیں نہ کہیں پیار تو ضرور کرنا ہے. تو یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی طرف پھیر دے، ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے. یہ محبت مل جائے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و برتر گوشہ دامان اوست. اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے وافر عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دل تو بنا ہی پیار کے لیے ہے، اور آپ کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تو وہ محبوب ہے اے راحت جان دل کیسے ہیزم خشک کو تڑپا گئی فرقت تیری. خشک لکڑی آپ کی جدائی میں رو گئی، خشک لکڑی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی. آپ کو تو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس حسن ازلی کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی حسن عطا فرما دے. بس حضرت مظفر صاحب کے شعر پڑھ رہے تھے، ایک مصرع مجھے یاد ہے، سارا نہیں یاد. تو کہتے ہیں طلب حسن تو ہے، طلب
حسن طلب مل جائے. طلب حسن تو ہے, حسن طلب مل جائے, ہمیں مانگنے کا طریقہ تو مل جائے. مانگنے کا طریقہ بھی بڑی عجیب چیز ہے, مانگنے کا ڈھنگ آ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دے. اور واسف کہتے ہیں اگر مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو نا, بندہ خود صاحب دعا نہ ہو, تو کسی ایسے کے پاس چلا جائے جس کو مانگنے کا ڈھنگ ہو, اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ نبیوں کے بعد جو دعا قبول ہوتی ہے, اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ آنے والے پہ نظر رحمت کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر صحیح ولی ہے, اگر اس نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے تو اور بات ہے, اگر ولی ہے تو ماں باپ کے نافرمان کو اپنی محفل میں کبھی عزت نہیں دے گا, اس لیے کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے, اس سے رسول بھی ناراض ہوتا ہے. باؤ جی موڑا شریف والوں کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. فرمایا مائی خود جا کے دعا کر. تو کہنے لگی تسی بزرگ ہو. تو فرمایا مائی ماڑی دعا اس طرح ہی جس طرح لہرو کوئی چیز کی نہیں اچھنا, تاڑی اس طرح ہی جس طرح کولو چیز کسی کی کوئی دینا. یعنی ماں باپ کی دعا ایسی بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت جب ہم دعا کے لیے جاتے تھے, ہمارے پیپر ہوتے تو فرماتے تھے پہلے ہیڈ کوارٹر میں جائیں اور دعا کروا کے آئیں. ہم پوچھتے حضرت کون سا ہیڈ کوارٹر؟ فرماتے پہلے اپنی ماں سے دعا کروا کے آئیں. ماں باپ کی دعا, اس کے بعد بزرگوں کی دعا, صالحین کی دعا, اللہ کے نیک بندوں کی دعا, اور خصوصاً جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذوق تھا. بخاری شریف میں آپ فرماتے تھے رسول اللہ کی اولاد کا بندہ سامنے آئے تم اس کے اندر رسول اللہ کو دیکھا کرو. یعنی جب کسی سید سے دعا کرواؤ تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول سے دعا کروا رہا ہوں. جب اسے عزت سے پیش آؤ, امام ابو حنیفہ کا یہ قول مشہور ہے, جب امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام ابو حنیفہ فرمانے لگے ان لک عندی حرمتا کحرمت جدک علی اصحابہ فی حیاتہ. فرمایا اے رسول اللہ کے شہزادے, اے رسول اللہ کی اولاد کے بندے, بے شک میرے لیے تیرا احترام ایسے واجب ہے جیسے تیرے نانا جان کا احترام ان کی زندگی میں رسول اللہ کے صحابہ پہ واجب ہے. اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں, آپ کا احترام کرنا میرے لیے فرض ہے, ایسے جیسے صحابہ کے لیے ظاہریات میں رسول اللہ کا احترام فرض تھا. اور یہ بعد میں امت میں یہ سوچ اسی طرح چلی آ رہی ہے, اور آج تک جتنے عارفین ہیں, صالحین ہیں, حضور کی نسبت تو نسبت ہے. شیخ محقق نے ایک بات لکھی ہے, آپ لوگ عمرہ حج پہ جاتے رہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ کی نسبت کا احترام یہ بھی ہے کہ سرکار کے شہر کے کبوتر کہیں راستے میں سڑک میں دانہ چگ رہے ہیں اور آپ جب گزرتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں, تو آپ ان کو اڑنے کی تکلیف نہ دیں, ذرا دور سے ہو کے چلے جائیں تاکہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو آپ کی وجہ سے اڑنے کی تکلیف بھی نہ ہو. ایک پرندہ چوک کھا رہا ہے اور آپ جب جائیں گے تو وہ تھوڑی دیر اڑ کے جائے گا, اس کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی. اتنی تکلیف بھی سرکار کے شہر کے کبوتر کو نہ دیں. جو سرکار کے شہر کے کبوتر کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ حضور کے صحابہ اور آل کا کتنا ادب کرتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میں نے آپ حضرات کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور مقبول عبادت اور علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.